اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت الجنہ کہ ایک اور باب ما جاء فی صفت ابواب الجنت کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 232 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی صفت ابواب الجنت، یہ باب جنت کے دروازوں کے متعلق ہے. وبه قال حدثنا الفضل بن صباح البغدادي قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن خالد بن ابی بکر عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ قال. ہمیں روایت کی فضل بن صباح بغدادی نے، انہوں نے روایت کی معن بن عیسیٰ قزاز سے، انہوں نے روایت کی خالد بن ابو بکر سے، انہوں نے روایت کی سالم بن عبداللہ سے. یہ اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باب امتی الذی يدخلون منہ الجنت عرضہ مسیرۃ الراکب المجود ثلاثا ثم انہم لیزغطون علیہ حتی تکاد مناکبہم تزول. جنت کے جس دروازے سے میری امت کے لوگ داخل ہوں گے اس کی چوڑائی تیز رفتار سوار کی 3 سال کی مسافت کے بقدر ہوگی. پھر بھی انہیں دروازے پر زیادہ ہجوم اور رش کی وجہ سے دبایا جائے گا، یہاں تک کہ قریب ہے کہ ان کے کندھے اتر جائے. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. وسألت محمدا عن هذا الحدیث فلم يعرفه، میں نے محمد سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو وہ اسے نہیں جانتے تھے. وقال، اور فرمایا لخالد ابن ابی بکر مناکیر عن سالم ابن عبداللہ، کہ خالد ابن ابو بکر جو سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایتیں نقل کرتے ہیں تو یہ اکثر مناکیر ہوتی ہے، منکر روایات نقل کرتے ہیں. جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دروازے سے امت محمدیہ علی صاحبہا الفتحیہ جنت میں داخل ہوگی تو اس دروازے کی وسعت اور کشادگی کو بیان فرمایا. تو اس دروازے کی چوڑائی اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی تیز رفتار گھڑ سوار 3 سال کی مسافت کے بقدر سفر کرے تو اتنی اس کی چوڑائی ہوگی. اور اتنی چوڑائی کے باوجود اس دروازے پر اس قدر ہجوم اور رش ہوگا کثرت تعداد کی وجہ سے کہ اس دروازے سے اس امت کے لوگ داخل ہوتے وقت تنگی محسوس کریں گے. داخل ہوتے وقت انہیں بینچا اور دبایا جائے گا، اور قریب ہے کہ ان لوگوں کے کندھے اتر جائے، ٹوٹ جائے. اب یہاں پر عزیز طلباء کرام اس روایت میں 3 سال کی مسافت کے بقدر ذکر ہوا. تو اس کے تعین میں محدثین حضرات شارحین نے 4 اقوال ذکر کیے ہیں کہ 3 سال کی مسافت کے بقدر اس سے مراد 3 دن اور 3 رات کی مسافت مراد ہے. جو دوسرا قول اس میں ہے تو اس سے 3 سال کی مسافت ہی مراد ہے، کیونکہ اس میں مبالغہ زیادہ ہے. اور اس 3 سال سے بھی مراد حقیقتاً 3 سال نہیں بلکہ کثرت مراد ہے. اور تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ اگر 3 سال اس سے اس کے حقیقی معنی میں لیا جائے
कसरत मुराद न ली जाए तो फिर यूँ कहा जा सकता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदा में वही के ज़रिए इस दरवाज़े की चौड़ाई कम बताई गई, जिसको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 साल की मुसाफत के फासले से ज़िक्र फरमाया। फिर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मज़ीद चौड़ाई बताई गई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे 40 साल मुसाफत के बक़दर फासले से ताबीर फरमाया। और चौथा कौल इसमें एक ये है कि ये भी मुमकिन है कि ये दोनों रिवायतें मुख्तलिफ लोगों के एतबार से दरवाज़ों के इख्तिलाफ पर महमूल किया जाए, यानी बाज़ दरवाज़ों की वसाअत बाज़ लोगों के एतबार से ज़्यादा होगी और बाज़ के एतबार से बाज़ दरवाज़ों की चौड़ाई वो कम होगी। तो इस तरह भी इन दोनों को लिया जा सकता है। बढ़ते हैं जी अगले बाब की तरफ। बाब माजा फी सूक़िल जन्नती, ये बाब जन्नत के बाज़ार के बयान में है। वबिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन इस्माईल क़ाल हद्दसना हिशाम बिन अम्मार क़ाल हद्दसना अब्दुल हमीद बिन हबीब इब्न अबिल इशरीन क़ाल हद्दसना अल औज़ाई क़ाल हद्दसना हस्सान बिन अतिय्यत अन सईद बिन अल मुसय्यब अन्नहु लक़िया अबा हुरैरा फ़क़ाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हमें रिवायत की मोहम्मद इब्न इस्माईल ने, उन्होंने हिशाम इब्न अम्मार से, उन्होंने अब्दुल हमीद इब्न हबीब इब्न अबुल इशरीन से, उन्होंने रिवायत की औज़ाई से, उन्होंने रिवायत की हस्सान इब्न अतिया से, उन्होंने सईद इब्न अल-मुसय्यब से। सईद इब्न अल-मुसय्यब फरमाते हैं कि वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिले तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अस्अलुल्लाह अय्यजमा बैनी व बैनक फी सूक़िल जन्नति, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिस तरह हम और आप आज मदीने में मिले तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि मुझे और आपको जन्नत के बाज़ार में भी इकट्ठा करे। फ़क़ाल सईद अफ़ीहा सूक़ुन, सईद इब्न अल-मुसय्यब रहमहुल्लाह ने पूछा क्या जन्नत में भी बाज़ार होगा? क़ाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, नअम हाँ, अख़बरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़बर दी, अन्न अहलल जन्नत इज़ा दख़लूहा नज़लू फ़ीहा बिफ़ज़्ल अअमालिहिम सुम्मा युअज़नु फ़ी मिक़दारि यौमिल जुमअति मिन अय्यामिद दुनिया फ़यज़ूरून रब्बहुम व युबरज़ु लहुम अर्शुहु व यतबद्दा लहुम फ़ी रौज़तिन मिन रियाज़िल जन्नह। अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल होंगे, यानी जन्नती लोग जब जन्नत में दाखिल होंगे तो वो अपने अपने आमाल के बक़दर जन्नत के मंजिलों और दर्जों पर उतरेंगे, यानी जिसका जिस अमल के हिसाब से मकाम और मर्तबा और दर्जा होगा उसी पर जाएंगे। फिर दुनियावी दिनों में से जुम्मे के दिन के एतबार से इन्हें बुलाया जाएगा ताकि वो अपने रब का दीदार कर सके और अल्लाह ताला अपने अर्श को इनके सामने ज़ाहिर करेंगे और अल्लाह जल्ल शानुहु अहल जन्नत के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग में ज़ाहिर होंगे, उसमें तजल्ली फरमाएंगे। फ़तूज़अ लहुम मनाबिरु मिन नूरिन व मनाबिरु मिन लुअलुइन व मनाबिरु मिन याक़ूतिन व मनाबिरु मिन ज़बरजदिन व मनाबिरु मिन ज़हबिन व मनाबिरु मिन फ़िज़्ज़तिन व यजलिसु अदनाहुम व मा फ़ीहिम मिन दनिय्यिन अला कुस्बानिल मिस्कि वल काफ़ूरि मा युरौना अन्ना अस्हाबल करासी बिअफ़ज़ल मिन्हा मजलिसन। फिर जन्नतियों के लिए इस बाग में नूर, मोती, ज़ुमर्रद, याकूत, सोने, चांदी के मिंबर रखे जाएंगे और इनमें से अदना दर्जे का जन्नती, अगरचे इनमें कोई कम और खसीस नहीं होगा, वो भी मुश्क और कापूर के टेलों पर होगा, लेकिन टेलों पर बैठने वाले लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि मिंबर और कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों की जगह और नशिस्त इनके एतबार से इनसे अफजल है, यानी उनको ये एहसास वहाँ पर नहीं होगा ताकि उनके दिलों में किसी किस्म का एहसास कमतरी वो न आए। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ।
قال ابو ہریرہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهل نرى ربنا قال نعم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم اس دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر قلنا لا قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم دن میں سورج اور 14ویں رات کے چاند کو رات میں دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو؟ تو ہم نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح تمہیں اس دن اپنے پروردگار کے دیکھنے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا۔ وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا حَاضَرَهُ اللَّهُ مُحَاضَرَةً حتى يقول للرجل منهم يا فلان ابن فلان أتذكر يوم قلت كذا وكذا فيذكره ببعض عذاراته في الدنيا فيقول يا رب أفلم تغفر لي فيقول بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه۔ اللہ جل شانہ کے دیدار کے اس مجلس میں کوئی شخص باقی ایسا نہیں رہے گا جس سے اللہ جل شانہ تمام حجاب اٹھا کر بالمشافہ کلام نہ کرے، یہاں تک کہ حاضرین مجلس میں سے ایک شخص سے اللہ جل شانہ فرمائیں گے اے فلان ابن فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جس دن تو نے اس طرح کہا تھا، یعنی اپنے زبان سے کچھ ایسے الفاظ ادا کیے تھے جو ناجائز تھے۔ چنانچہ اللہ تعالی اس کی بعض عہد شکنی یا گناہ اسے یاد دلائے گا، تو پس وہ شخص کہے گا اے میرے پروردگار، کیا آپ نے میرے وہ گناہ معاف نہیں فرمائے؟ اللہ جل شانہ عرض کرے گا کیوں نہیں؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کیوں نہیں؟ میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے ہی آج تم اس مقام اور مرتبے پر پہنچے ہو۔ بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف جی۔ فبينهم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فامطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط۔ اسی دوران انہیں ایک بادل اوپر سے ڈانپ لے گا اور ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ انہوں نے اس جیسی خوشبو کسی چیز میں بھی نہیں پائی ہوگی۔ وَيَقُولُ رَبُّنَا قُومُوا إِلَى مَا أَعْدَدتُّ لَكُم مِّنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوهُ مَا اشْتَهَيْتُمْ فَنَأْتِيَ سُوقًا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الأذان ولم يخطر على القلوب فيحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى۔ پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے اٹھو اور میری اس کرامت یعنی اعزاز اور اکرام کی طرف جاؤ جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اور تم اپنی پسند و خواہش کے مطابق جو چاہتے ہو لو۔ پھر ہم بازار کی طرف آئیں گے جسے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں ہوں گی کہ ان جیسی چیز نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ پھر ہمارے محلات کی طرف وہ چیز اٹھا اٹھا کر لائی جائے گی جس کی ہم خواہش کریں گے، حالانکہ اس بازار میں کوئی خرید و فروخت جیسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ وفی ذلک السوق یلقى اہل الجنة بعضهم بعضا قال فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيه دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها۔ اور اس بازار میں اہل جنت آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بلند مرتبے والا شخص آئے گا اور اس جنتی سے ملاقات کرے گا جو اس سے مرتبے میں کم ہوگا، حالانکہ اہل جنت میں کوئی بھی معمولی اور خسیس نہیں ہوگا، یعنی یہ اعتبار بلند حیثیت کے حامل جو ہوں گے تو وہ اپنے اعمال کے حساب سے ہوں گے۔ اس کم درجے والے کو
وہ لباس شاندار معلوم ہوگا جو اس بلند مرتبے والے کے جسم پر ہوگا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوگی کہ اس کے بدن پر بھی اس کے ساتھی سے بہتر لباس ظاہر ہو جائے گا، اور ایسا اس لیے ہوگا کہ جنت میں کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ غمگین ہو۔ عزیز طلباء کرام، اس کے آپ دو ترجمے کر سکتے ہیں۔ یہ والا ہم نے ترجمہ کر دیا کم تر شخص والے کے حساب سے، جو مرتبے میں کم ہوگا۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ، کہ یہ جو بلند مرتبے والا شخص ہے یہ محسوس کرے گا کہ اس سے جو کم درجے والا جنتی ہے تو اس کا لباس میرے لباس سے بھی یہ زیادہ خوبصورت ہے، تو اس طرح بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ ثم ننصرف الى منازلنا فتتلقانا ازواجنا فيقولن مرحبا واهلا لقد جئت وان لك من الجمال افضل مما فارقتنا عليه فيقول، پھر ہم سب اپنے گھروں کی طرف واپس ہوں گے تو ہماری بیویاں ہمارا استقبال کرے گی اور کہے گی مرحبا، اہلا و سہلا، خوش آمدید، تم اپنے اہل میں آئے، اور ہر ایک اپنے مرد سے کہے گی کہ تم اس حال میں واپس آئے ہو کہ اس وقت تمہارا حسن و جمال اس حسن و جمال سے کہیں زیادہ ہے، مما فارقتنا علیہ، جو ہمارے پاس سے جدا ہوتے وقت تم میں تھا، یعنی ہم سے جدا ہوتے وقت آپ کا حسن و جمال جو تھا واپسی میں اس سے کئی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ فیقول، تو وہ کہیں گے انا جالسنا اليوم ربنا الجبار ویحق لنا ان ننقلب بمثل من قلبنا، تو ہم میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل کیا جو زبردست ہے، اور ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم اسی حسن جمال کے ساتھ لوٹے جس کے ساتھ ہم لوٹے ہیں۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اس طریق سے۔ وبہ قال حدثنا احمد بن منیع وحناد قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع اور حناد نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی ابو معاویہ نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن ابن اسحاق سے، انہوں نے نعمان ابن سعد سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت لسوقا ما فیہا شرن ولا بیع الا الصور من الرجال والنساء فاذا اشتہى الرجل صورتا دخل فیہا، بے شک جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید اور فروخت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر مرد اور عورتوں کی طرح حسین اور جمیل تصویریں صورتیں ہوں گی، اور جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہاں جس شکل کو پسند کرے گا تو وہ اس میں داخل ہو جائے گا، یعنی اس کی شکل و صورت اسی وقت اسی طرح ہو جائے گی جس کی وہ تمنا رکھتا ہوگا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ باب امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر منعقد کیا ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جنت میں بازار ہوگا، لیکن جنت کا بازار خرید اور فروخت والا نہیں ہے۔